اب آپ کہہ سکتے ہو نہیں جی وہ تو خاص بات تھی، چونکہ حدیث پاک ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کی، تو جب تک پیش نہیں ہوئی تب تک کیسے خطا پر کہہ رہے ان کو؟ یہاں کوئی کہتا ہے خطا ہی نہیں، کوئی کہتا ہے خطا اجتہادی نہیں، کوئی اس طرح کہتا ہے کہ جب ان تک حدیث پہنچی نہیں تھی تو خطا تو تب بنتی جب حدیث سن کے پھر ضد کرتی. تو جب حدیث سن کے نہیں، سننے سے پہلے تو پھر یہ تم ان کے ذمہ کیسے لگا رہے ہو؟ پتہ ہی نہ ہو بندے کو. اور کچھ جو ہیں وہ بھولے اس کو سوال پر معمول کر رہے ہیں، وہ سوال جو مسئلہ پوچھنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ سیدات نے تو مسئلہ پوچھا. تو میں نے اس واسطے لفظ دعویٰ پہ زور دیا کہ بات دعوے کی ہو رہی ہے، بات مسئلے کی نہیں ہو رہی. دلیل کا جواب دعوے کے ساتھ ذکر کیا گیا، سوال میں دعویٰ ہے تو پھر دعوے کی دلیل تھی ان کے پاس. حالانکہ ائمہ نے لکھا، انہیں حدیث کا بھی پتا تھا. ہمارے ائمہ نے لکھا، فتح الباری میں ہے، حدیث کا انہیں پہلے پتا تھا، اور حدیث کے دو معنوں میں پھر اجتہاد تھا. اور ایک یہ رائے ہے کہ ان کی دلیل آیت تھی. اب دعویٰ دلیل کے بغیر تو نہیں کر سکتی. سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کے قرآن کون جانتا ہوگا؟ تو ان کے پاس دلیل تھی، کس کی؟ دعویٰ کی. لیکن دلیل میں اجتہادی خطا ہو گئی. دلیل میں دوسری خطا نہیں، اجتہادی جو ثواب ہے، اور وہ بھی تھوڑے سے وقت کے لیے. اب کچھ یہ بھی قول آ رہے ہیں کہ دوسری کوئی آیت ہی نہیں تھی مقابلے میں، تو پھر یہ 100% آیت سے ان کا حصہ ثابت تھا، وہ اپنا حق مانگ رہی تھی. خطا کیسے ہو سکتی ہے یا اجتہاد کیسے ہو سکتا ہے؟ اجتہاد تو تب ہو جب دو آیتیں ہوں. یہ تو یوسیکم اللہ میں ان کا واضح صریح الدلالہ حق موجود ہے. تو اس میں پھر میں مثال دیتا ہوں، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. اس پر سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی. کیا اجتہاد تھا؟ دوسری آیت میں نہیں، اسی کے اندر ہی، کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ نہی تنزیہ ہے لا تقربا، حالانکہ وہ تو تحریمی تھی. اگر تحریمی مان کے بھی کرتے پھر تو معاذاللہ گناہ ہوتا. تھی تحریمی لیکن ان کے اجتہاد میں تنزیہی تھی، تو لہذا ایک ہی آیت کے دو معنوں میں اجتہاد میں خطا واقع ہو گئی. وہاں پر ایک ہی آیت میں دو رائے کے اندر اجتہاد میں خطا ہوئی. کیسے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا یہ سمجھ رہی تھی کہ یوصیکم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب ہے، جیسے پوری امت کو خطاب ہے، اور پوری امت کو ہے للذکر مثل حظ الانثیین. کوئی فوت ہو تو وہ وراثت بٹتی ہے، تو پھر ابا جی میرے دنیا سے تشریف لے گئے تو وراثت بٹے گی. یہ ان کا اجتہاد تھا یوصیکم میں، کہ جیسے اقیم الصلاۃ میں خطاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے اور ساری امت کو بھی ہے، تو ایسے ہی یوصیکم میں بھی خطاب جیسے امت کو ہے ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے. تو پھر میرا حق بنتا ہے میں مانگ لوں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ جبکہ دوسری جانب یہ تھی جو اصل میں تھی کہ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مستثنا ہیں. قم کا خطاب صرف امت کو ہے، قم کا خطاب یہ ہے اجتہادی خطا.